کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ناممکن ترین ذریعوں سے بھی راستے نکل آتے ہیں۔ وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ زندگی کو آسان بنائیے۔ کسی کی یاد آ رہی ہے تو فون کر لیجئے، ملنا چاہتے ہیں تو مدعو کر لیجئے، غلط فہمی ہو دور کرنا چاہتے ہیں تو وضاحت کر دیجئے، کوئی سوال دل میں ہے تو پوچھ لیجئے، کوئی بات ناپسند ہو تو بتا دیجئے، انا کو دور چھوڑیے اور اپنوں کو پاس بلائیے، کوئی معافی مانگے تو ضرور معاف کر دیجئے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ پانی جب حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں۔ جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پہ برہم ہوتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑنے پہ کوئی برہم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو چھپا رکھے ہیں۔ آپ پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس رب العالمین کا ہے جو آپ کے اعمال کا پردہ فاش نہیں کرتے۔ اچھی یاد۔ ایک دن ہم سب صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاق کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو یا سبز اگر تمہارا نماز کو دل نہیں کرتا مگر پھر بھی تم نماز ادا کرتے ہو تو فخر کرو خود پر کہ تم نماز اپنے دل کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہو۔ سو تم نماز قائم کرو، یہی نماز تمہیں سکون دے گی، آنکھوں کو چین دے گی، چہرے کو نور دے گی اور دل کو راحت دے گی، اور ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آ جاؤ اور اس کے فضل سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پا لو۔ سو تم نماز قائم کرو۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اگر اس کو ہم تھام لیں گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا، صبر سے کام لو۔ بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے، اس پر صبر سے پورے اترو، پھر دیکھنا۔ تمہارا رب سچا رب ہے، وہ کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھو ایسا ہی ہوگا۔ تم کیوں بدگمان ہوئے پھرتے ہو؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ میں ساتھ ہوں تو تم کیوں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہو؟ سنو، یہ دنیا کے وقتی رشتے سوائے دھوکہ کے کچھ نہیں ہیں، اس لیے اپنے رب پر یقین رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس طرح بیماری کی حالت میں کھانے کی لذت نہیں آتی، اس طرح گناہوں کی حالت میں عبادت کی لذت نہیں آتی۔ گناہوں کی جستجو آپ ترک کر دیں، عبادت میں لذت خود بخود آ جائے گی انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو دل سے اتارنا بھی سیکھیں، ہر کسی کا بوجھ دل میں رکھ کر نہیں گما کرتے۔ ٹوٹی ہوئی دوستیاں، مردہ احساس، کمزور رشتے، سب کو دفن کر کے آگے بڑھنا سیکھیں۔ قیامت کی حسرتوں میں سے ایک بڑی حسرت یہ ہے کہ کوئی اپنی محنت سے کی گئی نیکیوں کو کسی اور کے میزان میں دیکھے، اس لیے زبان کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔
ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسے ہی قیمتی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اور منافق اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح معمولی سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک پر سے بیٹھ کر اڑ گئی ہو۔ اللہ چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو چند سیکنڈز میں آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ پاک چاہے تو آپ جس مشکل میں گرفتار ہیں وہ مشکل ایک لمحے میں حل ہو جائے۔ اللہ پاک چاہے تو سب ممکن ہے، سب کچھ۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے ایک اچھا، سچا، پختہ اور کامل یقین رکھنا ہے۔